أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللیل اذا سجا۔ سورت کا نام ہے الضحیٰ، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں۔ سورت کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان، ٹھیک ہے نا؟ آپ علیہ السلام پر 3 انعامات کا ذکر ہے اور پھر 3 ہدایات کا ذکر۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ کی، سمجھ گئے؟ دن، قسم ہے دن کی، دھوپ کی، چاشت کا وقت بھی ہے، اور قسم ہے رات کی اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ کس بات پر قسم؟ ما ودعک ربک، کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔ ان چیزوں کی قسم، رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار۔ اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئے اور وحی بند رہی۔ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے بیزار بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو، آپ دیکھتے ہیں سردی اور گرمی میں دن اور رات لمبے اور چھوٹے ہوتے۔ سردی کے موسم میں رات لمبی ہو جائے گی، دن چھوٹے ہو جائیں۔ گرمی کے موسم میں دن بڑے ہو جائیں گے، راتیں چھوٹی ہو جائیں۔ ایسا ہوگا کہ رات لمبی ہو گئی، لمبی ہو گئی، لمبی ہو گئی، لیکن رات کے لمبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن نہیں آئے گا۔ دن آئے گا۔ دن لمبا ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رات نہیں آئے گی، رات آئے گی۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں ہر چیز اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کبھی وحی لاتے ہیں جلدی جلدی، اور کبھی آپ پر وحی آتی ہے کچھ وقفے کے ساتھ۔ وقفہ اگر ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وحی بند ہو گئی۔ جس طرح رات لمبی ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دن بند ہوگی۔ دن لمبا ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ رات نہیں آئے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی میں کچھ وقفہ آیا تو اس وقفے کا یہ مطلب کہ وحی بند ہو گئی، رب نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ سمجھ آیا حضرات؟ قسم میں ان چیزوں کو، جہاں بھی اللہ جل جلالہ قسم کھاتے ہیں کسی بات پر، تو اس قسم والی چیز میں اور اس بات میں کوئی جوڑ ہوتا ہے۔ قسم ہے دن کی، قسم ہے دھوپ کی، دونوں، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ آپ سے بیزار ہوا۔ وللآخرۃ، اور آپ کی بعد والی حالت، خیر لک، بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی، پہلی حالت سے۔ یعنی جتنا آئندہ آپ کے لیے حالات آئیں گے تو ہر آئندہ حالت پہلے سے بہتر ہو۔ اللہ جل جلالہ کے انعامات و احسانات آپ پر مسلسل بڑھتے رہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی حضرات؟ ہاں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ،
اور عن قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا اتنے احسانات، فترضا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ بیان، آئندہ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو رب اتنی عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب 3 انعامات کا ذکر۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو آپ کے رب نے نہیں پایا یتیم پھر آپ کو ٹھکانہ دیے؟ یتیم بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کا کوئی سرپرست اور سہارا نہ ہو تو ضائع ہو جاتا، وہ تو اوروں کے رحم و کرم پر جیتے ہیں، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا تو پوچھ سکتے نہیں، کسی نے احسان کیا تو ان کی مہربانی، یتیم کیا دے گا؟ لیکن اللہ جل جلالہ نے عالم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے قدموں پر ڈال دی، کیسے ٹھکانہ اللہ دیتے؟ الم یجد کا یتیمن، کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو یتیم فآوا تو ٹھکانہ دیے، ووجدک ضالن، اور پایا آپ کو بے خبر، فہدا، پھر آپ کو راہ دکھائی۔ بے خبر کا کیا معنی؟ کہ آپ علیہ السلام تو امی تھے، آپ تو کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ میں ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب میں کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ وجدک ضالن، یہاں ضالن بمعنی گمراہ نہیں ہو، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ تو ضالن کا معنی کیا ہو گیا؟ ہاں، بے خبر، معنی آپ کو علم تو نہیں تھا نا، وحی کے ذریعے سے جو باتیں آپ کو بتائی گئیں، کیا یہ باتیں آپ علیہ السلام کو پہلے معلوم تھی؟ معلوم نہیں تھی۔ تو ضالن کا ترجمہ کریں گے آپ وحی کی ان باتوں سے بے خبر تھے، پھر اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا تجھ کو مفلس اور فقیر، فَأَغْنَا، پھر غنی کر دیے، ہے نا؟ آپ علیہ السلام تو یعنی مالدار نہیں تھے، کوئی سرمایہ آپ کے پاس نہیں، اللہ نے آپ کو غنی کر دی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی، وہ تو بہت مالدار خاتون تھی مکہ مکرمہ کی۔ جب اللہ کے آپ پر 3 احسانات ہیں تو آپ ان 3 احسانات کے مقابلے میں 3 کام کریں گے۔ آپ کو اللہ نے یتیم پا کر ٹھکانہ دیا تو آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ دبائیں نہیں، ڈانٹیں نہیں اس کو، سمجھ آیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور آپ کو اللہ نے مفلس پایا، فقیر، پھر آپ کو اللہ نے غنی بنا دیا، تو وَأَمَّا السَّائِلَ، مانگنے والے سائل کو، فلا تنہر، آپ جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پا کر علم دیا تو اپنے رب کی نعمت لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت، فحدث، تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ 3 انعامات، 3 ہدایات۔ اللہ نے یتیم پا کر ٹھکانہ دیا، آپ یتیم کو دبائیں نہیں، اس کو ڈانٹیں نہیں۔ اللہ نے آپ کو مفلس پایا، پھر آپ کو غنی کر دیا، تو آپ مفلس لوگوں کو ڈانٹیں نہیں۔ اور آپ کو اللہ نے بے خبر پایا، علم دیا، اپنے رب کے انعامات کو بیان کرو۔ سمجھ گئے نا؟
حضرات اس صورت میں کس چیز کا بیان ہے؟ عمل کے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی ہے عمل کی. سورۃ الاعلیٰ سے شروع ہے. عمل کا جو سرچشمہ ہوگا وہ علم کا سرچشمہ قرآن ہے اور عمل کا سرچشمہ شریعت. سورۃ الغاشیہ میں عمل کی اہمیت آخرت میں، سورۃ الفجر میں عمل کی اہمیت دنیا میں، سورۃ البلد میں عمل کی اہمیت اور انسان کا اختیار، سورۃ الشمس عمل کی اہمیت اور انسان کا اختیار، سورۃ اللیل میں انسانوں کا عمل اختیار، الگ الگ عمل اور الگ الگ نتائج، اور سورۃ الضحیٰ اور اس کے بعد سورۃ الانشراح، دونوں میں عمل کے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. ہاں عمل کریں گے لیکن اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہوگا. آپ نے جس عمل کو جس ترتیب سے ویسا عمل کریں.